اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ گرچہ ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے بیچ میں ہی بات چھوڑ دی تھی، عبارت یہاں سے پڑھنا ہے وما التسلیم بما ذکرنا نکون بحاجۃ الی طریق معتبر یثبت من خلالہ صحۃ النسخہ بأن یقول الصدوق ان شیخ قد اجازنی روایت نسخۃ معینہ الی آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی ایک اشکال کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ اس میں اشکال میں یہ کہا تھا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ شیخ صدوق جو ہیں وہ سند پیش کریں، جبکہ شیخ صدوق نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم نے کتب مشہورہ سے جو ہے وہ کیا ہے روایتیں سنی ہیں۔ تو اسی کا جواب پیش کر رہے تھے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ نہیں، گرچہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کتب مشہورہ سے اس بات کو لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں سند کی ضرورت ہے۔ کہا اس لیے کہ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں مثلا کفایہ، اصول اور باقی کتابیں مشہور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا تو ہونا چاہیے نسخہ کہ جو نسخہ سند کے ساتھ مثلا صاحب کفایہ تک پہنچے، ورنہ صرف یہ کہہ دینا کہ کفایہ مشہور ہے، جو بھی طبع کر دے، جو بھی چھاپ دے، اس کا اعتبار نہیں رہ جاتا ہے نہیں۔ ورنہ اس کی سب سے بڑی اچھی مثال ہوگی، آپ صحیح بخاری وغیرہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہے نہیں، وہ سب کہتے ہیں صحیح ہے، مگر ہر چاپ میں اس کے دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اس کو نکال دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، کہیں چھاپنے والے میں غلطی ہو گئی، کہیں ایک پیج غائب ہو گیا، کہیں 2 پیج، اگر آپ کہیں کہ نہیں یہی صاحب کفایہ والی کتاب ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ صاحب کفایہ نے 2 پیج نہیں لکھا ہے مثلا۔ تو یہ کہنے کہ صرف کتاب کا مشہور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا نسخہ بھی جو کیا ہے صاحب کفایہ ہی کا ہے مثلا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر شیخ صدوق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب ملا یزر الفقی کو مشہور کتابوں سے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی اس کے نسخے ہیں ان سب کی تائید ہو جاتی ہے۔ کم سے کم کوئی نسخہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جو سلسلے کے ساتھ شیخ صدوق اور اس کے بعد امام تک کے پہنچے۔ بتا دیں اسی سلسلے کو آگے بڑھا۔ دیکھیے وما التسلیم بما ذکرنا ہے نکون بحاجت۔ دیکھیے اب جب ہم نے یہ کہا، یہ بات ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، وہ کیا کہ ٹھیک ہے کتب مشہورہ سے لیا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ایک سلسلہ ہونا چاہیے کسی ایک نسخے کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ وہ نسخہ ہے کہ جو شیخ صدوق نے اپنے مشائخ کے ذریعے سے ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو کتب مشہورہ کے بارے میں دعویٰ کر رہے اس سے نقل کیا ہے نا۔ دیکھیے وما التسلیم بما ذکرنا نکون بحاجۃ الی طریق معتبر، ہمیں حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی ایک معتبر طریقے کی کہ یثبت من خلال صحت النسخہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم اس نسخے کی صحت کو ثابت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ بأن یقول الصدوق ان شیخ قد اجازنی روایت نسخۃ معینہ، یعنی یہ کہ گویا کہ شیخ صدوق یہ کہیں کہ یہ والا جو نسخہ ہے اس نسخے کی روایت کرنے کے لیے میرے مشائخ نے مجھے اجازت دی ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو ابھی کہا جائے کہ ہاں یہ نسخہ جو ہے کیا شیخ صدوق والا نسخہ ہے اور یہ معتبر ہے مثلا من کتاب حریز مثلا، ٹھیک ہے۔ والشیخ تو بدوره قد اجازه شیخه ایضا حتی تصل سلسلة اجازات الثقات الى حریز نفسه۔ پھر اس کے بعد شیخ صدوق نے جس شیخ سے لیا ہے وہ شیخ کہیں کہ میرے شیخ نے اس کو اجازت دی ہے اس کے نقل کرنے کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے جو کتاب حریز سے انہوں نے نقل کیا ہے کتاب حریز تک کے پہنچ جائے، تب جا کے اس نسخے کا اعتبار ثابت ہوگا۔ فحریز نفسه لابد قد دفع نسخة معینہ من کتاب الى ثقة واجازه روایتہ، کیوں؟ اس لیے کہ خود حریز نے ایک نسخہ دیا ہوگا کسی کو، کسی موثق کو، اور کہا ہوگا کہ یہ تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، واضح انشاءاللہ جی۔ وہو بدورہ دفعها الى ثالث واجازه، پھر اس کے بعد جس کو شیخ حریز نے دیا ہے اس موثق نے کسی دوسرے کو دیا ہوگا جی روایت کرنے کی، وہاں کذا حتی وصل الی الصدوق، یہاں تک کہ یہ سلسلہ شیخ صدوق تک پہنچے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ وہ جو نسخہ ہے اس نسخے کا اعتبار اور اس کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ وثالثاً تیسری بات کہ ان شہرت الکتاب والتعویل علیہا لا یعنی التعویل علی جمیع احادیثہ بدون استثناء۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ کسی کتاب کا مشہور ہونا اور وہ اس کا قابل بھروسہ ہونا، قابل اعتماد ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہاں کہ جو بھی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں وہ سب کے سب قابل اعتبار ہیں، قابل بھروسہ ہیں بنا کسی استثناء کے۔ وَإِنَّمَا یعنی التَّعْوِیلُ عَلَیہ هُوَ التَّابِعُ الْعَامُ عَلَیہ،
یعنی اس تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو عام ہے، اس میں جو عام طور سے بہت ساری جو حدیثیں ہیں وہ قابل اعتبار ہیں. فکتاب الکافی مثلا یصدق علیہ انہ من الکتب المشہور لدى الشیعہ والمعول علیہا بید ان ذلك لا یعنی صحت جمیع الحدیث والعمل بکل واحد منها. آپ کافی کے مطلب متعلق لے لیجئے کہ کافی کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی وہ کتاب ہے کہ جو شیعوں کے نزدیک مشہور ہے، کتب مشہورہ میں سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کافی کتب مشہورہ میں سے ہو گئی تو کافی کے الف سے لے کر یا تک جتنی روایتیں وہ سب کی سب صحیح ہو گئی ہے نہیں. بلکہ کیا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا اس میں 90% جو کیا ہے سب صحیح ہیں، لیکن احتمال ضعف بھی پایا جاتا ہے. یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں ان شاء اللہ. والعمل بکل واحد، یہ کہا جائے کہ اس کی جتنی بھی حدیثیں سب پر عمل کرنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. النقطۃ الرابعہ، اصل بات ہماری چل رہی تھی کتاب ملا یظہر الفقیہ کے بارے میں، تو یہ نقطہ چوتھی بات جو ملا یظہر الفقیہ کے متعلق ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کتاب الفقیہ یشتمل علی 50,963 حدیثاً علی ما قیل. 5,963 حدیثیں ہیں کس میں؟ کتاب ملا یظہر الفقیہ میں. سوچیے. اور کافی میں کتنی تھیں؟ 16,000 سے کچھ. بید ان قسما کبیرا منها یبلغ 2050 حدیثا هو من المراسیل. اب دیکھیے، جبکہ ان میں سے ایک بڑا حصہ یعنی 2050 حدیثیں جو کیا ہیں یہ مرسلہ ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب یہ مرسل کی بات آتی ہے تو شیخ صدوق کی بات ضرور آتی ہے. کیوں؟ اس لیے لگ بھگ جو ہے وہ آدھی ہے نا حدیثیں مرسلہ ہیں. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التفكير في طریقة يمكن بها تصحيح المعاصي المسئولة. یہی وجہ ہے کہ وہ 2050 حدیثیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا طریقے کی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے یہ حدیثیں جو کیا ہیں ان کی مرسلہ کیا ہو جائیں، وہ صحیح ہو جائیں. ٹھیک ہے، ورنہ 2050 حدیثیں جو کیا ہیں وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گی. بات ان شاء اللہ. اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اگر شیخ صدوق کیا کہتے ہیں، اگر قال الصادق علیہ السلام کہتے ہیں تو درست ہے معتبر، اور روایہ کہتے ہیں تو معتبر نہیں ہے. وقد ذهب البعض الى حجیتها وان مراسیل صدوق فی الفقیہ کمراسیل ابن ابی عمیر فی الحجیت والاعتبار. یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق جیسا عالم تو ایسا نہیں ہے کہ 2050 حدیثیں جو ہے وہ ضعیف نقل کر دے گا. یہ وجہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق نے گرچہ یہ حدیث مرسلہ ہیں لیکن اعتبار اور حجیت کے حوالے سے جیسے مراسیل ابن ابی عمیر ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاں کہ مراسیلہم کا مسانیدہم، ان کی مراسیل جو ہے وہ مسانید کی طرح ہیں. ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ شیخ صدوق کی مرسل حدیثیں بھی مسند حدیثوں کی طرح ہیں. ٹھیک. ويمكن توجيه حجتها اما ببيان ان صدوق ذكر في المقدمه انه لا يذكر في كتابه الا ما يحكم بصحته ويفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه. اس کی اب سنیے، اب یہ جو ہے کہ بھائی جب 2050 حدیثیں ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں مرسل ہیں تو پھر اس کی صحت کو کیوں آپ قائل ہو رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ معتبر ہیں؟ تو کہنے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود شیخ صدوق نے مقدمے میں جو بات کہی ہے اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہاں شیخ صدوق نے کیا کہا مقدمے میں؟ کہا کہ ہم اس میں نہیں ذکر کریں گے مگر ان حدیثوں کو کہ جو حدیثیں صحیح ہوں. ایک بات. دوسری بات وہ یفتی بھی، اور انہی حدیثوں کو میں ذکر کروں گا کہ جس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور انہی حدیثوں کو ذکر کروں گا کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں حجت ہیں. اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہرحال وہ ان کے عقیدے کے مطابق جو کیا یہ حدیثیں معتبر ہیں. ٹھیک. او من جهة انه ذكر في المقدمه ايضا ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليه المعتمد والمعول. دوسری وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ خود شیخ صدوق نے کہا ہے کہ میں اس کتاب میں ان حدیثوں کو ذکر کروں گا کہ جو حدیثیں میں نے مشہور کتابوں سے لی ہیں، اور وہ مشہور کتاب ایسی ہیں کہ جو قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں. جب ان سے لیا تو وہ بھی قابل اعتماد و بھروسہ ہوں گی. لہٰذا آپ 2050 کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے سب مرسل اور جو ہے ضعیف حدیثیں ہیں. ٹھیک. وکل البیانین المذکورین قد تقدمت الاشارۃ الی مناقشتہ، جبکہ دونوں کے حوالے سے ہم مناقشہ ذکر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات صحیح کی کہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، تو ہم نے کہا اس سے پہلے کہ صحیح متقدمین کے عقیدے کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے کہ جس قرینے کو سمجھ کر، جس قرینے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ قرینے نہیں ہے نہیں. پھر جہاں تک یہ کہا کہ کتب مشہورہ سے ہم نے لیا ہے، تو کتب مشہورہ سے لینا ہی کسی کو صحیح ثابت نہیں کر دیتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نسخہ الگ ہو گیا ہو. بات ان شاء اللہ. جی. وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام يفصل بين ما إذا عبر الصدوق بكلمة قال ٹھیک ہے ان ذكر هكذا قال الصادق عليه السلام كل ما انتهى حتى تعلم أنه قدر، وبينما إذا عبر بكلمة روي بأن قال روي عن الصادق عليه السلام كل ما انتهى فالأول حجة دون الثاني.
بعض لوگوں نے تفصیل کی کہ آپ جو ہے وہ مراسیل شیخ صدوق کے متعلق یہ مت کہیے کہ ان کی پوری تمام کی تمام مراسیل جو کیا حجت ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی 2050 حدیثوں کو جو کہ مراسیل ہیں ان کو اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے نقل کس طریقے سے کیا. اگر یہ کہا ہے قال صادق علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کنفرم ہے، اس وجہ سے قال نسبت قول جو کیا ہے غلط ہو جائے گا. ہاں، تو قال کا نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً یہ امام کا قول ہے، تو آپ اس کی حجت کے قائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر رویہ کہا ہے تو یہ چونکہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نسبت جو ہے وہ نہیں دے سکتے صحت کی طرح. بات ان شاء اللہ. جی، تو اس سے کیا ہوگا، کچھ حدیثیں 2050 میں سے نکلیں گی صحت کی طرف اور کچھ باقی رہ جائیں گی. ومن جملة من اختار تفصيل المذكور سيد الخوي في بعض دورات بحث الأصول القديمة بتقريب أن الصدوق إذا عبر بكلمة قال دل ذلك على جزمه بصحة الحديث وحجيته، وإلا لما عبر بكلمة قال الدال على جزمه بصدور مضمون روایت عن الامام علیہ السلام. وہی بات ہے جو ابھی نے کہا کہ اس تفصیل کے قائل کون ہیں، کہا کہ ہمارے استاد شیخ سید خوئی رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے اپنے بعض اصول کے دورے میں اس بات کو پیش کیا کہ شیخ صدوق کا قالا کہنا یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب ان کو جزم و یقین ہو کہ یہ امام سے صادر ہو، ورنہ وہ نہیں کہیں گے. بات انشاءاللہ. اس وجہ سے اگر وہ قالا کہہ کے روایت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اور اگر اویا کہہ رہے تو وہ حدیث درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. والتأمل في ذلك واضح حيث ان تعبير الصدوق بكلمة قال وان دل على جزمه بصحة الرواية وحجته الا ان ذلك لا يعني شهادته بوثاقة رجال السند، بل قد يكون ذلك لاحتفاء بقرائن توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرنا. ہاں، کہنے کا حالانکہ شیخ سید خوئی کے اس قول سے ہمیں کیا ہے، اس تفصیل سے ہمیں مناقشہ ہے، مطلب ہم اس کو قبول نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ چونکہ شیخ صدوق کا یہ کہنا کہ قال صادق علیہ السلام صحیح ہے، کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ حدیث امام سے صادر ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اس سے حدیث کی تو صحت ثابت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ رابط ہیں، جو لوگ سند سلسلے سند ہے، اس کا اعتبار جو ہے ثابت نہیں ہوتا. بتا دیں انشاءاللہ. دیکھیے وہ یہ کہ گرچہ اس سے جزم ہو رہا ہے کہ امام سے روایت صادر ہوئی ہے، مگر یہ کہ گویا کہ اس بات کو قال صادق کو آپ یہ نہیں دلیل بنا سکتے کہ اس سے جتنے راوی ہیں روات ان سب کی وثاقت جو ہے کیا ہے کہ گواہی شیخ صدوق دے رہے ہیں. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قال صادق علیہ، ہو سکتا ہے کہ شیخ صدوق کو کوئی ایسا قرینہ ملا ہو جس قرینے کے بیس پر جو وہ کہہ رہے ہیں قال صادق علیہ السلام، وہ قرینہ ہمیں ملتا تو ہم جو کیا ہے اس کے عدم کے قائل ہو جاتے ہیں مثلا. ٹھیک. ومن هنا تراجع عنه قدس سره في الدورات المتاخرہ. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف ایسا نہیں ہے سید خوئی بھی آخری عمر تک باقی نہیں رہے، اپنے آخری اصول کے دورے وغیرہ میں انہوں نے اس سے تراجع کر لیا، نہیں اس نظریے سے. بتا دیں انشاءاللہ. نظرات فی التہذیبین پڑھتے ہیں. التہذیب والاستبصار ہما کتابان للشیخ الطوسی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے. 4 کتابوں میں جو ہماری کتب اربع ہے ان میں سے ہم 2 کافی اور ملا یصف الفقی کے متعلق پڑھ چکے. اب 2 کتابیں ان چاروں میں خود شیخ طوسی رحمہ اللہ کی ہیں. اما کتاب التہذیب الاحکام فقد الفہ شیخ الطائفہ کشرح لکتاب استاد الشیخ المفید المسمى بالمقنع. شیخ صدوق شیخ طوسی کے جو مطلب وہ تھے استاد تھے شیخ مفید، ان کی کتاب تھی المقنع. اس کتاب کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام تھا تہذیب الاحکام. وقد قام بعملیۃ الشرح والاستدلال فی اوائل الکتاب فیذکر عبارۃ استاذہ اولا ما بین قوسین ویقوم بشرحها والاستدلال علی ما فیہا من احکام. ٹھیک ہے. تو اس شرح میں جو انہوں نے کہا کہ وہ شرح کی ہے مقنعہ کی، تو اس شرح میں انہوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ یہ اپنایا کہ بین القوسین بریکٹ کے درمیان شیخ مفید کی عبارت کو رکھی، عبارت کو، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس کی شرح کی. ٹھیک ہے. اگر کوئی دلیل وغیرہ تو دلیل وغیرہ کو پیش کیا، ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں شرح مزی کہہ لیجیے آپ، ہے نا. جی. وقت قام بعملیۃ الشرح والاستدلال فی کتاب کے اوائل میں، کتاب کے شروع میں انہوں نے استدلال وغیرہ سے کام لیا. ٹھیک ہے. اور طریقہ یہ تھا کہ بین القوسین بریکٹ کے درمیان میں شیخ کی عبارت لکھا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ اس کی شرح کیا کرتے تھے اور استدلال پیش کرتے تھے. ولیکن بعد ذلك اخذ باختصار اسرد الاحادیث. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ اکتفا کرنے لگے پھر صرف اور صرف احادیث کو بیان کرنے میں. مثلا ان کی جو بات تھی اس کو بریکٹ میں لکھ کے پھر کہا کہ اس کے متعلق یہ حدیث وارد ہوئی ہے.
وقد نبه على ذلك نفسه في أول المشيخة وعلل ذلك بخوف اعتدام بسط الخروج عن الغرض وسيرة الكتاب مبتورا غیر مستوفى. اچھا پھر اس کے بعد اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. وجہ یہ بتائی کہ اگر میں یہ کام مطلب آخر کتاب تک کرتا ہوں مسلسل کرتا نہیں جو مطلب استدلال بھی کرتا اس کی شرح بھی کرتا شرح عبارت بھی ہو اور جو ہے وہ مطلب استدلال وغیرہ بھی پیش کروں تو اس سے کیا ہوگا کتاب بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی اور اصل مقصد سے جو ہے کیا ہے بات نکل جائے گی. مثلا تھا کہ شیخ مفید نے جو بات کہی ہے یہ کس بیس پر کہی ہے اس سے متعلق روایت کو پیش کرنا تھا. تو اگر اس کو خود اپنی باتیں پیش کرنے لگتے تو مطلب کہ خود ان کی ایک کتاب ہو جائے گی تو یہ بہت مسئلہ ہو جاتا مطلب بہت جو ہے کیا ہے طویل بات ہو جاتی اور اصل مقصد سے بات جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. تہذیب الحکام میں ٹھیک ہے. بس سیرۃ الکتاب مفتوراً غیر مستوفیٰ. اور پھر یہ کتاب جو کیا ہے مطلب قابل استفادہ نہ ہوتی فائدہ نہ اٹھاتے لوگ بلکہ کیا ہے یہ مبتور ہو جاتی ترک ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت طولانی بات ہے ہاں یعنی اب خود شیخ کی بات پڑھیں اب اس کے بعد سے مثلا 1.5 صفحہ 2 صفحہ یہ شرح کر رہے ہیں اس کو پڑھیں تو بہرحال مسئلہ بہت لمبا ہو جاتا. وہ علیہ فکتاب تحصیل علیہ کتاب حدیثی محضن و انما کتاب فقہ استدلالی حدیثی. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب تہذیب جو فقط کتاب حدیث نہیں ہے جیسا کہ کافی اور شیخ ملائز الفقی ہے کیا فقط اس میں حدیث ملے گی نہیں بلکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو فقہی کتاب ہے استدلالی اس میں استدلال بھی پیش کیا گیا ہے حکم کے متعلق اور جو ہے وہ حدیث بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. وقد قيل أن هذا الكتاب الجليل هو أول تأليف لشيخ الطائفة ألفه وعمره عن ذا 5 أو 26 عاما. ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ یہ شیخ توسی کی جو ہے وہ پہلی کتاب تھی جو انہوں نے لکھی اور عمر کتنی تھی 25 یا 26 سال کی. بس بتائیے ہماری کتب اربع میں سے حدیث. والناظر في هذا الكتاب يمكن أن يستفيد أن قسم منه ألفه الشيخ في حياة أستاذه المفيد والقسم الباقي منه ألفه بعد وفاة أستاذه. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے اس کتاب میں غور و فکر کیا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کے کچھ حصے کو شیخ نے اپنے استاد کے زمانے میں ہی لکھا تھا شیخ مفید کے اور کچھ کو جو ہے ان کی وفات کے بعد لکھا. فمن أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة حينما يريد أن يذكر عبارة شيخه يقول قال الشيخ أيده الله تعالى ولكن بعد ذلك الموضع يقول قال الشيخ رحمه الله. اس کو دلیل بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ کچھ کتاب حصہ جو ہے وہ زندگی میں کچھ ان کے بننے کے بعد وہ اس وجہ سے کہ بعض شروع میں جو کیا ہے ابتدائی کتاب سے لے کے کتاب الصلاۃ تک انہوں نے جب لکھا ہے تو کیا کہا قال الشیخ ایدہ اللہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے اللہ ان کی تائید کرے مطلب کہ یہ زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور کتاب الصلاۃ کے بعد جب لکھنے لگے تو کہا رحمہ اللہ اور انشاءاللہ. تو یہ جو انسان وفات پا گیا ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب جو ہے کیا ان کی زندگی میں بھی لکھی گئی ان کی مرنے کے بعد بھی. وقد طبع هذا الكتاب اخيرا في النجف الاشرف في 10 اجزاء. 10 جلدوں میں یہ کتاب جو ہے وہ نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے. وقد احصيت مجموع احاديث هذا الكتاب فبلغت 13,590 جی. تو یہ جو ہے وہ فبلغت حدیثاً کتنا یہ 13,590 حدیثیں جو ہے کیا ہیں پہنچی ہیں کہ جس کو شیخ نوری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اور انشاءاللہ تہذیب کی تعداد 13,590 جی تعداد تہذیب کی ہے. ہاں فقط تہذیب 13,590 حدیثیں. ولصاحب الهدايا كلمة حول التهذيب تحمل شيئا من القسوة بالمبالغة حيث ذكر في هدايقه أنه قلما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيف أو زيادة والنقصان في متنه أو سنده. صاحب ہدایق نے جو ہے وہ کتاب تہذیب کے متعلق جو ہے وہ جملہ کہا ہے کہ جو بہرحال یعنی بڑا سخت جملہ کہہ سکتے ہیں. قصبہ ہم ترجمہ کریں گے بہتر ہوگا کہ مطلب بڑا سخت جملہ ہوتا ہے نا کسی کے متعلق کہنا. تو اس کتاب کو بڑا سخت جملہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ مبالغے سے کام لیا ہے. وہ یہ کہ صاحب ہدایق اخباری تھے کہتے ہیں کہ بہت کم حدیثیں جو ہیں وہ تہذیب کی ایسی ہیں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جس میں تحریف سے کام نہ لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. یا اس میں تصحیف یعنی حذف سے کام جو ہے وہ کیا ہے
نہیں لیا گیا ہے، یا پھر اس میں زیادتی نہ کی گئی یا پھر نقصان نہ کیا اس کے متن میں یا اس کی سند میں، یہ صاحب ہدایت کہتے ہیں۔ وَأَمَّا کتاب واضح ان شاء اللہ، وَأَمَّا کتاب الاستبصار فقد الفہ الشیخ الطوسی بسبب تعییر جماعت الشیعہ باختلاف احادیثهم وتعارضها فألف هذا الكتاب وحاول ان يدفع التعارض الذي قد يبدو بين كل خبر وآخر۔ ہاں رہی بات کتاب استبصار کی، تو کتاب استبصار کو شیخ طوسی نے اس وجہ سے لکھا، دیکھیں اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پہلے کے علماء دیکھیے گرچہ مثلا وہ پڑھے لکھے اور جو ہے وہ مطلب اپنے زمانے کے جو کیا ہے نبیل لوگوں میں سے تھے، نایاب لوگوں میں سے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جب چاہے اٹھا کے کتاب لکھ دیا، جیسے کہ آج ہے کچھ آئے نہ آئے کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے تیار کر کے 200 صفحے میں چھاپ دیا اور جو ہمارے اسی کو گھما رہے۔ نہیں، آپ دیکھیے تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نایاب تھے اپنے زمانے میں، لوگ جو کیا ہے مثلا مرجع مانے جاتے تھے، سب کچھ تھے، لیکن کسی بھی کتاب کو آپ دیکھیے وجہ سے لکھتے تھے۔ جب کوئی بھی کتاب جیسے ابھی ہم نے پڑھا شیخ کلینی کو بھی آ کے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسی کتاب ہونی چاہیے جو مرجع ہو شیعہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ملا الفقی شیخ صدوق کے لیے بھی اس نعمہ نامی عالم دین نے کہا کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے۔ تو مطلب کیا، مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے کثرت کو نہ معیار رکھے کہ ہمارے پاس مطلب ہمارے 200 تالیف ہو جائے، ہماری ہو جائے۔ اہم چیز یہ کہ ضرورت کے حساب سے انسان کا ابھی استبصار ہی کیوں لکھی شیخ طوسی نے کہا، اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ مطلب ہمارے جو مخالفین تھے وہ ہمیں جو کیا عیب لگا دیتے ہیں ہم پر کہ ان کی روایتیں جو کہ آپس میں ٹکراتی ہیں، تعارض ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میں کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں اسی کو مخالف کہا جا رہا ہے۔ تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کتاب استبصار لکھی جی، حدیثی ہے، ہاں حدیثی ہے، مطلب 2 حدیثیں لائی کہ جس میں ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جبکہ اس کا اگر وہ پیش کیا جائے تو کوئی مقام تقیہ میں مثلا یا کوئی کسی کا مطلب یہ ہے تو حدیثیں ہیں اس میں 16,000 ہے کافی میں، اس میں انہوں نے 13,590 لکھی ہے، اس میں کتنی تھی 8,000 تھے جی۔ تو یہ تو اس میں ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی ہو حدیثیں، ہاں اس میں ملتی بھی ہیں، نہیں بھی ملتی ہیں، ایسی بھی ہیں، بالکل بالکل جی۔ وَأَمَّا کتاب الاستبصار فقد الفہ الشیخ الطوسی بسبب تعییر یعنی عیب لگانا کسی کو، ٹھیک ہے، تعییر جماعت الشیعہ باختلاف احادیثهم وتعارضها۔ ہاں اس کتاب کو استبصار کو انہوں نے لکھا اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو شیعہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، عیب لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کی حدیث میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے اور حدیثیں آپس میں تعارض کرتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں یہ کوشش کی کہ جو ظاہراً دیکھ کر تعارض لگتا ہے حدیثوں میں، ایک حدیث سے دوسری حدیث میں، اس کو دور کیا۔ فهو موضوع ومؤلف لذکر الاخبار المتعارضہ وبیان طریقۃ الجمع بینہا۔ اس کتاب کو لکھا گیا ہے کس لیے؟ اس کتاب کو لکھا گیا ہے اخبار متعارضہ کو جمع کیا انہوں نے، اور پھر ان کو جو ہے کیا ہے آپس میں کیسے جمع کر سکتے ہیں، ہے نہیں، اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس کے مطالعہ جو ہے وہ فائدے سے خالی بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ومن هنا جاء تسمیۃ الکتاب بالاستبصار فی مختلف من الاخبار۔ اس کتاب کا پورا نام ہے استبصار فی مختلف من الاخبار، ٹھیک ہے، وہ اخبار جو آپس میں مختلف ہیں ان میں بصیرت کیسے کریں ہم یہ۔ وقد طبع هذا الكتاب اخیرا فی نجف الاشرف فی 4 اجزاء، نجف میں 4 جلدوں میں بہرحال اس کو طبع کیا گیا۔ وقد حصر الشیخ نفسه احادیث الکتاب المذکور فی 5511 حدیثا، ٹھیک ہے، 5511 حدیثیں اس میں ہیں۔ ذکر ذالک فی آخر کتاب وقال حصرتها لئلا تقع فیها زیادۃ او نقیصہ۔ اس جملے کو انہوں نے آخر کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں 5511 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور پھر وجہ بھی بتائی کیوں میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ اتنی حدیثیں، وہ اس لیے تاکہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے، یعنی جتنی حدیث ٹوٹل اس میں تعارض ہے آپس میں۔ وکلامنا حول هذین الکتابین یقع ضمن نقاط، پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ ان دونوں کتاب کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ متعدد نقاط میں ذکر ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔